تو اگر آج لائف میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھا کشادہ گھر دیا ہوا ہے، ساتھ ہی بڑی لگژری گاڑی دی ہوئی ہے، اف یو ہیو منی، اف یو ہیو اے بگ ہاؤس، اف یو ہیو اے بیوٹیفل کار، یہ تمام کی تمام نعمتیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے ادا کی ہیں، اگر وہ شکر ادا نہ کرے اینڈ اف ہی بیکمس ایروگینٹ، سو دس از دا بون آف کنٹینشن. تو اگر آج لائف میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھا کشادہ گھر دیا ہوا ہے، ساتھ ہی بڑی لگژری گاڑی دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک نیک بیوی عطا کر دی ہے. اب یہاں یہ میرا ٹاپک تو نہیں، لیکن نیک عورت سے ایک حدیث یاد آتی ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا when a person wants to get married، جب ایک بندہ شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ شادی کچھ چیزیں دیکھ کے کی جاتی ہے عورت میں، اس کے مال کو دیکھ کے کی جاتی ہے، اس کے حسب نسب کو، خاندان کو دیکھ کے کی جاتی ہے، یا پھر اس کے دین کو دیکھ کے کی جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم دین کو ترجیح دے. اگر اس عورت کے دین کو دیکھ کے تم نے ترجیح دی اور اس سے شادی کی، then you will be successful. تو یہاں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے، یہاں یہ مراد نہیں کہ وہ لڑکی کی جس نے بڑا عالمہ کا کورس کیا ہوا ہو اور جس کے پاس بڑی ایجوکیشن ہو، جو بڑی کوالیفائڈ ہو، نہیں. یہاں اصل دین سے مراد یہ ہے کہ she should be practicing. اگر وہ پریکٹسنگ ہے، اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ، دین پہ عمل کرنے والی ہے، اور اس کی سب سے اعلیٰ مثال یہ ہے کہ آپ کو اگر ایسی بیوی مل جائے جو آپ کو رات کو تہجد کے لیے اٹھائے، تو اسے قبول کر لیا جائے، ایسے دیندار لوگوں کو قبول کر لیا جائے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اس دنیا میں اور آخرت میں. So anyways, I was talking that if you have money, if you have a big house, if you have a beautiful car، یہ تمام کی تمام نعمتیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے ادا کی ہیں. ان سب اچھی چیزوں کے ساتھ the problem arises here کہ ایک بندہ ان تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ has given me that beautiful thing, that beautiful car or that wonderful home. اگر وہ شکر ادا نہ کرے and if he becomes arrogant, so this is the bone of contention. اگر ایک بندہ ان تمام اچھی نعمتوں کے ساتھ تکبر کو اتر آئے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو مجھے اس سے بڑا بنا دیا، مجھے اس سے زیادہ نواز دیا. جیسے کہ سورہ کہف میں اللہ نے دو لوگوں کا قصہ ذکر کیا کہ ایک کے پاس بہت زیادہ مال تھا اور ایک کے پاس مال کم تھا. تو زیادہ مال والے کو شکر ادا کرنا چاہیے تھا، بٹ ہی سیڈ انا اکثر منک مالا واعز نفرا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اس سے زیادہ مال جو ہے وہ زیادہ عطا کیا ہے، اور میں اس سے مال اور عزت میں بہت زیادہ ہوں، اور میں نہیں سوچتا کہ کوئی آخرت بھی آئے گی اور میں تباہ برباد ہوں. لیکن نتیجہ کیا ہوگا، رزلٹ کیا ہوگا، آئیے حدیث سے سمجھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من الكبر، کہ وہ شخص جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر پایا جائے. اتنی عظیم حدیث، اتنے بڑے الفاظ سن کے آپ بھی شوق میں آ گئے ہوں گے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی ایک شخص کے دل کے اندر کبر پایا جائے، بڑا پن پایا جائے، بڑائی پائی جائے، تو then he won't be able to enter in Jannah. تو صحابہ کرام بھی اسی طرح حیران ہوئے. تو انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، کہ ایک شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے کپڑے خوبصورت ہوں، اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کے جوتے اچھے ہوں، وہ اچھا پہنے، اچھا کھائے پیے. آج ہم سب کی بھی یہ خواہشات ہو سکتی ہیں اور ہم بھی یہ سوچتے ہوں گے. تو صحابہ نے پوچھا کہ کیا یہ بھی کبر ہے، کیا یہ بھی بڑے پن میں داخل ہو جائے گا، کہ یہ بھی تکبر میں شمار ہوگا؟ کیونکہ دس از دا بگ پرابلم، انه لا يحب المستكبرین، کہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں سے تو محبت ہی نہیں کرتا. یعنی جو شخص تکبر کرے گا وہ اللہ کی رحمت سے دور رہے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جواب دیا کہ یہ تکبر نہیں، because ان اللہ جمیل يحب الجمال، because Allah subhanahu wa ta'ala is beautiful and Allah subhanahu wa ta'ala loves beauty. اللہ سبحانہ wa ta'ala خود خوبصورت ہے، وہ پسند کرتا ہے خوبصورتی کو، جمال کو. So what's the matter؟ اگر یہ کبر نہیں تو پھر مسئلہ ہی کیا ہے؟ پرابلم کہاں ہے؟ تو پرابلم arises here کہ ان چیزوں میں تکبر آ جائے. اور تکبر کہتے کسے ہیں؟ الکبر هو بطر الحق وغمط الناس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل جامع اور مانع تعریف کر دی تکبر کی، کہ تکبر دو چیزوں کا نام ہے. الکبر هو بطر الحق وغمط الناس. نمبر 1، آپ حق کو ٹھکرا دیں، آپ کے سامنے حق کو پیش کیا جائے، قرآن و حدیث کی بات پیش کی جائے، صحابہ کی بات پیش کی جائے، تبع تابعین کی بات پیش کی جائے، اسلاف میں سے کسی کی بات پیش کی جائے، بٹ یو ریجیکٹ آل آف دیم بیکاز آف یور سیلف، بیکاز آف یور ایگو. آپ اپنی ایگو کی وجہ سے کہ
میں نے یہ کہا اور میرے امام نے یہ کہا، آپ اس کی وجہ سے اگر ان تمام صحیح چیزوں کو ٹھکراتے ہیں، حق کی بات کو ٹھکراتے ہیں۔ اور دوسری چیز وغمت الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا، کہ اگر ہمارے پاس بہترین گاڑی ہے تو ہم یہ سوچیں کہ یار میرے پاس اچھی گاڑی ہے، اس کے پاس نہیں، تو تو بہت غریب ہے، تو مجھ سے کمتر ہے، اور یہ جو میرے پاس چیز ہے یہ تجھے کبھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ دوسروں کو کمتر سمجھنا، یہ تمام کی تمام چیزیں کبر میں آ جاتی ہیں۔ دوستو آج اگر ہم اس تکبر سے نہیں بچے تو ہمارا اس دنیا میں بھی انجام بہت برا ہو سکتا ہے، اور آخرت میں تو پھر انجام بہت ہی برا ہے۔ جیسے کہ سورہ کہف میں اس شخص کی تمام کھیتیاں اور شخص کو جتنی بھی نعمتیں دی تھیں اللہ تعالیٰ نے چھین لی، اور پھر وہ اگلے دن جب آیا تو حیران رہ گیا کہ کہاں ہے میرا مال، کہاں ہے میری کھیتیاں، اور کہاں ہے میرے باغات سارے۔ اور پھر وہ قیامت کے دن بھی یہی پچھتائے گا کہ یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کہ کاش میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا، میں اس کی نعمتوں کو حقیر نہ سمجھتا، میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کر لیتا تو آج میرے ساتھ یہ نہ ہوتا۔ قیامت کے دن جس شخص نے تکبر کیا ہوگا وہ بہت زیادہ پچھتائے گا، اور یہ تمام کی تمام صورتیں تکبر کی ہیں کہ آج ہم رسول کی بات نہیں مانتے، آج ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات نہیں مانتے، آج ہم کفر پہ اتر آتے ہیں، آج ہم گناہوں پہ اتر آتے ہیں، آج ہم چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا گناہ کر گزرتے ہیں، تو یہ تمام کی تمام صورتیں تکبر ہی کی ہیں۔ تو آج اگر کوئی شخص تکبر کی ان تمام صورتوں میں پڑا ہوا ہے تو قیامت کے دن وہ بہت پچھتائے گا۔ ایک تکبر کرنے والا شخص، ایک قرآن و سنت کا انکار کرنے والا شخص قیامت کے دن کس طرح پچھتائے گا؟ وہ کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہ کاش میں اپنی زندگی کے لیے کچھ اعمال اکٹھے کر لیتا، کچھ بھیج دیتا آگے جو اس دن میرے کام آتے۔ اور جب اس شخص کو اس کے بائیں ہاتھ میں کتاب دی جائے گی، اس کا نامہ اعمال، اس کا رزلٹ اس کو دیا جائے گا، تو وہ کیا کہے گا؟ یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کہ کاش مجھے میری کتاب ہی نہیں دی جاتی، کاش مجھے میرے کرتوت دکھائے نہیں جاتے کہ جو میں نے دنیا میں سرکشی کی، میں نے تکبر کیا، اور تکبر اس حد تک کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات کو اس دنیا میں ریجیکٹ کیا۔ قیامت کے دن پچھتاوے کے علاوہ کچھ اور نہیں ہوگا کہ یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا رسولہ، کہ کاش اس دنیا میں ہم اللہ کی اطاعت کر لیتے، ہم رسول کی اطاعت کر لیتے، آج یہ قیامت کا ہولناک دن دیکھنا نہ پڑتا اور عذاب سے بچ جاتے۔ اور جو شخص تکبر میں نیک دوستوں کو چھوڑ دے، جن کے پاس پیسہ نہیں، جن کے پاس شہرت نہیں، جن کے پاس دولت نہیں، لیکن ان کے پاس ایمان کی دولت تھی، ان کے پاس قرآن اور حدیث کا علم تھا، آج جو شخص ان کو حقیر سمجھتا ہے قیامت کے دن وہ یہی کہے گا یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما، کہ کاش میں اس شخص کے ساتھ ہوتا، میں اس نیک بندے کے ساتھ ہوتا تو میں آج کامیاب ہو جاتا، تو میں اس قیامت کے عذاب سے بچ جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے کبر، تکبر اور بڑائی سے بچائے اور اپنا شکر گزار بندہ بنا لے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔